آج کی شعری نشست، اور اب میں گزارش کرنے جا رہا ہوں بزم اردو کے صدر جناب شکیل احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اظہار تشکر پیش کریں۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ میری آواز پڑی ہوئی ہے بہت بری طریقے سے، اور صاحب نشست میرے برابر بیٹھے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو شاعری کے ساتھ ساتھ دماغ بھی پڑھنا آتا ہے۔ میری ساری باتیں جو مجھے کہنی تھی وہ ظہور بھائی کہہ گئے، تو میں اس کے سلسلے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کی ہر بات کی تائید کرتا ہوں۔ کہ جن لوگوں نے بھی ریحان خان صاحب سے رابطہ کیا ہے بزم اردو سے جڑنے کے لیے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، تاکہ وہ جڑیں اور اس بزم اردو کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچائیں۔ ابھی جب ڈاکٹر صاحب شعر پڑھ رہے تھے تو مجھے ان کے اس شعر کے اوپر ایک شعر یاد آ گیا۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو شعر پڑھ دوں میں۔ کسی شاعر کا ہے، جیسے وہ واسی صاحب پڑھ رہے تھے کہ صحرا میں روزہ، تو شاعر نے کہا ہے کہ اے ناخدا گر خدائی سے لڑنے کا دمخم ہے، اے ناخدا گر خدائی سے لڑنے کا دمخم ہے، کشتی کو یہاں نہ لانا پانی بہت کم ہے، کشتی کو یہاں نہ لانا بہت کم ہے۔ دوسرا شعر جو ڈاکٹر واسی صاحب نے جو طنز کیا ہے، واقعی ہمارے مشاعروں کی جو حالت ہوتی جا رہی ہے، اللہ ہی اس کا نگہبان ہے اور اللہ ہی اس کو محفوظ کرے، کیونکہ جو انہوں نے کہا کہ تماشا دکھا رہا ہوں، واقعی جیسے چیزیں ہیں ایسی۔ اور ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ شعری نشستیں زیادہ تر رات کے اندھیروں میں زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور شعر کی گنگناہٹ بھی رات میں زیادہ اچھی لگتی ہے، مگر میرا خیال ہے بزم اردو نے یہ ایک مثال بچھا دی ہے کہ یہ ساری نشستیں جو ہیں دن میں ہونے لگی ہیں۔ اور اس نشست کے جس زبان کے حوالے سے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دنیا کی کوئی بھی زبان پوری رات نہیں سنی جا سکتی ہے سوائے اردو کے۔ تو اب اس کے ساتھ میں تمام جو ہمارے یعنی پنڈت جی، آپ نے جو ایک نعت پڑھی تو مجھے اسی وقت کنور بیندر سنگھ بیدی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا تھا کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو کوئی چارہ نہیں، محمد کا صرف مسلم کا یا محمد کا مسلم کا صرف چارہ نہیں ہے۔ تو آپ نے جو نعت پیش کی ہے میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب دونوں بالخصوص ہماری یعنی بہت ہی قلیل وقت کی اپائنٹمنٹ میں آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے، اور جو ہمارے مطلب سننے والے یا جو ہمارے یہاں موجود ہیں، میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئندہ ہماری محفلوں میں اسی طرح سے آتے رہیں، اسی طرح سے جاتے رہیں، کیونکہ اگر ہم صرف سجانے والے ہوں گے اور آنے والے نہیں ہوں گے تو پوری طریقے سے محفل نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح سے اکنامکس میں ایک فارمولہ ہے کہ مارکیٹ بائر سیلر دونوں ہوتے ہیں تبھی وہ مارکیٹ بنتی ہے، اسی طرح سے مشاعرے جو ہیں اسی سے کامیاب ہوتے ہیں جب سامعین بھی ہوتے ہیں۔ آخری چیز یہ کہ اگر پیاس سے ہوتی ہے پانی پینے کی، چیاس ہوتی ہے چائے پینے کی، تو چائے آپ لوگوں کے لیے تیار ہے۔ آج جو ہے اب اپنی چیاس کو ختم کر لیں۔ بہت شکریہ۔